بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اشارہ رحمت میں ایک نہایت پر نور صبح میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فہم زکوٰۃ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل اس کے اور ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. یہ موضوع بھی نہایت اہم موضوعات میں سے ہے چونکہ زکوٰۃ ارکان دین میں سے ہے اور قرآن مجید برہان رشید میں بار بار خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہی اپنے دور میں جو ان کی شریعت کے مطابق زکوٰۃ کا حکم تھا وہ اس کی طرف اپنی اپنی امم کو متوجہ فرماتے رہے. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے.
no doubt those who have accepted faith وعملوا الصالحات and did good deeds وأقاموا الصلاة and established prayer وآتوا الزكاة and paid poor due لهم أجرهم عند ربهم, their reward is with them their Lord. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, and there neither fear and nor grief to them. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے کی عظمت کو بھی اجاگر کیا اور خالق کائنات جل جلالہ کے نزدیک ان لوگوں کا جو اجر ہے اور جو حیثیت ہے اس کو بھی اچھی طرح واضح فرما دیا. قرآن مجید برہان رشید میں دیگر امم کے لحاظ سے جو زکوٰۃ کا حکم تھا اس کو ہم اس طرح ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ مریم میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو خالق کائنات جل جلالہ جب ان کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنگھوڑے میں کی تھی اس کو رب ذوالجلال بیان کرتا ہے تو جہاں وہ یہ اعلان کر رہے تھے انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, وہاں ان کے یہ بھی لفظ تھے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. سورہ مریم کی آیت نمبر 31 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا, اور خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے کردار کے لحاظ سے اور اللہ کی طرف سے جو ان پر فرائض لازم کیے گئے تھے ان کا تعارف کرواتے وقت اس وقت نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کر رہے تھے. ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں خالق کائنات جل جلالہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو رب ذوالجلال کا اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں خالق کائنات فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں, بے شک وہ وعدہ کو سچا کرنے والے نبی تھے اور وہ رسول نبی تھے. اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. ایسے ہی سورہ انبیاء کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, ان کا تذکرہ کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو امام بنایا, یہدون بِأَمْرِنَا, یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نے ان کو فعل خیرات کی ان کی طرف وحی کی, وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنے کی, وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہم نے ان کو کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اگرچہ دیگر امم میں اس کا نصاب اور طریقہ کچھ مختلف تھا لیکن ہر دور کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے سیرت کی تعمیر کے لیے انسانیت کو یہ حکم دیا اور اس کی وجہ سے دلوں سے مال کی محبت کم ہوتی رہی اور لالچ اور خواہش کا مرض ختم ہوتا رہا اور دل زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے شستہ بھی ہوئے, شائستہ بھی ہوئے
اور انہیں خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت کا عظیم سرمایہ میسر ہوتا رہا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس سوچ کو بھی مسترد کیا گیا کہ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ مال اکٹھا کیا تو اب میں بغیر کسی عوض کے کسی اور کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا اس میں میرا بڑا خسارہ ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وہم کو بھی دور کیا کہ زکوٰۃ ہم نے اضافے کے لیے تم پر لازم کی ہے، کبھی بھی زکوٰۃ کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا، زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں برکتیں آ جائیں گی اور مال پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 261 ہے، خالق کائنات نے ایک غیر محسوس چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں سمجھا دیا کہ کیسے میں زکوٰۃ کے اندر اضافہ کرتا ہوں اور کیسے برکتیں میسر آتی ہیں۔ خالق کائنات فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس دانے کی مثال ہے انبتت 7 سنابل، جس کو زمین میں کاشت کیا گیا تو اس نے 7 بالیاں اگائیں، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ بن گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا یہ خود تم کاشت کرتے ہو، دیکھتے ہو، ایک بیج کاشت کیا تھا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ موجود تھا، ایک دانے کو 700 میں تبدیل ہوتا تم نے خود دیکھ لیا، یہ تمہارے مشاہدہ کی بات ہے۔ فرما واللہ یضاعف لمن یشاء، صرف یہی نہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نیکی کو پروان چڑھاتا ہے اور نشو و نما دیتا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سوچو کہ ہم دیں گے تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اتنا فائدہ ہوگا کہ بندہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ خالق کائنات جل جلالہ کس قدر اضافہ فرمانے والا ہے اور کس قدر اس میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ چونکہ یہ موضوع نہایت طویل ہے، اگر اس کے اسرار و رموز پر گفتگو کریں تو وہ کئی گھنٹوں کی بحث ہے، اگر اس کی وعیدیں شرعی طور پر جو ان کو بیان کریں تو وہ بھی مستقل موضوع ہے، اور اس کے ساتھ اس کی برکات کو بیان کریں وہ بھی مستقل موضوع ہے۔ لیکن آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہے بالخصوص وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل بھی تمام ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتے، تو ہم ایسا اس کا ضابطہ اور قانون سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اکثر مسائل کا حل ہمیں معلوم ہو جائے، باقی جزوی طور پر مسائل جو ہیں وہ تو اس کے بڑے طویل ابواب میں بند ہیں۔ بہرحال یہ ماہ رمضان المبارک کا زرخیز موسم ہے، ہم اس میں انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے، اللہ اس کو بھی پروان چڑھائے گا اور اس پر آگے کئی مسائل کا پھل جو ہے وہ مرتب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لفظ زکوٰۃ میں اگر غور کریں تو عربی زبان میں یہ لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی طہارت بھی ہے اور لفظ زکوٰۃ کا معنی نشو و نما پانا بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کو طہارت مل جاتی ہے، اس کے مال کو پاکیزگی مل جاتی ہے، اور ایسے ہی جس وقت وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پھر بڑھتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ زکوٰۃ کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے برکتیں شامل فرمانے والا ہے۔ شریعت کی زبان میں زکوٰۃ کی جامع تعریف یہ ہے تملیک جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی۔ یہ الفاظ کو اگر عربی میں یاد نہ بھی کر سکیں تو اردو میں یہ انکوزے میں دریا بند ہے۔ تملیک جزء مال مخصوص، مخصوص مال کی مخصوص جز کو کسی کے ملک میں دینا،
من مال مخصوص، جو خاص قسم کے مال سے حصہ حاصل کیا گیا ہو، لشخص مخصوص، معین شخص کو دینا، اور کس لیے دینا؟ للہ تعالی، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہر مال سے زکوٰۃ نہیں، وہ خاص مال ہے جن سے زکوٰۃ ہے، مال مخصوص، اور پھر مال مخصوص سے جزو مخصوص، اس کا ایک معین حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ سارا ہی زکوٰۃ کی حیثیت میں دے دیں۔ وہ کچھ صدقہ کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک ترغیب ہے نیکی کی طرف اور ایک شوق ہے، لیکن شریعت نے 40واں حصہ لازم کیا، تو یہ معین حصہ ہے مال مخصوص کا۔ اور کس کو دینا؟ لشخص مخصوص، یہ بھی نہیں کہ جس کو جو سامنے ہے اسی کو زکوٰۃ دے دو، اس شخص کے اندر خاص شرائط موجود ہوں تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکے گی، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکے گی۔ اسی تعریف پر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور مختلف عناوین اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تملیک، مالک بنانا۔ اگر زکوٰۃ کا کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا جاتا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، چونکہ قرآن مجید میں آتوا الزکاۃ، اور وہ ایتا سے ہے، ایتا کا معنی ہے کسی کو دے دینا۔ لہذا زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں اس کا اگلے مستحق کو مالک بنا دیا جائے۔ اگر مالک نہیں بنایا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے وضاحت سے یہ سن لیں، ایک ہے لفظ اباحت اور ایک ہے تملیک۔ اباحت ہے کہ کسی کے لیے استفادے کو جائز قرار دینا۔ آپ نے زکوٰۃ کے پیسے کا کھانا پکا دیا اور اپنے گھر میں فقراء کو بلا کے ان کو کہا کہ یہ کھا لو، اب یہ اباحت ہے کہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ جتنا کھائیں کھا لے، ساتھ اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کریں، ان کے ملک کر دیا جائے، ہینڈ اوور ان کی وہ چیز کر دی جائے تو وہ تملیک ہوگی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خود کھانا پکا کے پھر اپنے گھر دسترخوان پہ رکھ دیتا ہے فقراء کے سامنے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ یہ اباحت تو ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے وہ کھانا اپنی طرف سے مباح قرار دے دیا کہ میری اجازت ہے تم کھا سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ یا تو یہ ہے کہ کھانا ان کے ہاتھ میں تھما دو، وہ لے جائے، پکانے کے بعد جس طرح کے کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسے کے کپڑے خریدتا ہے اور کپڑے وہ فقراء کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر بھی تملیک پائی جاتی ہے۔ تو تملیک کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تملیک نہیں، محض اباحت ہے، تو ایسی شکل کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور اس میں جس وقت یہ بات سامنے آئی کہ تملیک ضروری ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ جس کو مالک بنایا جا رہا ہے اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو، سمجھدار ہو۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی شخص مجنون کے ہاتھ میں کوئی پیسے دے دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ مجنون کو یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور قبضہ کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ پیسہ ہے اور اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ بچہ کہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا اور قریب البلوغ بھی نہیں ہوا، وہ سمجھدار نہیں ہوا، تو اس کو بھی جب زکوٰۃ دیں گے تو تملیک والا وصف اس کے لحاظ سے بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہاں صرف ایسی شکل میں زکوٰۃ ادا ہوگی کہ اس مجنون یا بچے کا کوئی وارث ہے جو ان کی طرف سے قبول کر رہا ہو، تو پھر یہ حکم تملیک پائی جائے گی اور اس شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ورنہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو تملیک، اگلے کو مالک بنا دینا، یہ ضروری ہے کہ مستحق کو تملیک کی جائے، نہ کہ محض اس کے لیے اباحت ہو کہ وہ اس میں سے کچھ استعمال تو کر سکتا ہو مگر اس کو ساتھ نہ لے جا سکتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔
اور اس کے ساتھ دوسری یہ ہے بات کہ جس چیز کا کسی کو مالک بنایا جا رہا ہو وہ مال کی جز ہو، وہ منافع کی جز نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص فقیر کو 1 سال کے لیے اپنا مکان دے دیتا ہے کہ تم اس میں رہائش رکھو، اور نیت یہ ہے کہ یہ میری زکات نکل جائے گی، تو اس سے زکات نہیں نکلے گی، کیونکہ زکات میں یہ ہے کہ اگلے کو منفعت کا وارث نہ بنایا جائے، منفعت کا مالک نہ بنایا جائے، بلکہ مال کا مالک بنایا جائے۔ تو یہاں پر اس کو جب 1 سال کے لیے بلڈنگ دی گئی تو اس کو منفعت کا مالک بنایا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ تم حاصل کر سکتے ہو، وہ جزو مال نہیں۔ تو زکات کی ادائیگی تب ہوگی ایک تو اس میں تملیک بھی ہو، اور پھر جس چیز کی تملیک ہے وہ کوئی منفعت نہ ہو بلکہ وہ مال ہو، تو پھر اس میں زکات کی ادائیگی ہو سکے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جس مال سے زکات نکالنی ہے وہ مال بھی معین ہے، ہر مال میں شریعت کے لحاظ سے زکات نہیں۔ چند اموال ہیں کہ جن کی وجہ سے کہ جب بندہ ان کا مالک ہو تو بندے پر زکات دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے لحاظ سے ابتدائی طور پر تو 3 ہی قسمیں تھیں، اب اس میں کچھ تفصیل مزید آ گئی ہے۔ پہلے تو ہر وہ چیز کہ جس میں ثمنیت موجود ہے اس میں زکات ہے۔ نمبر 2 جو مال تجارت ہے اس میں زکات ہے، آگے نصاب ابھی بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جانور کہ جن میں شرط صوم پائی جائے۔ شرط صوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ خود چر کے گزارا کریں، ان کا مالک نہ انہیں چارہ ڈالے اور نہ ہی پانی پلائے۔ جس طرح کے بیلوں کے اندر جانور ہوتے ہیں کم از کم 6 مہینے اور 1 دن ایسا ان کا گزرے، تو ایسے جانوروں کی پھر آگے ایک لمٹ ہے کہ 40 بکریاں ہوں گی تو ان میں 1 بکری زکات دینا لازم ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جو جانور لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا ڈیروں پر جن کو خود چارہ ڈالتے ہیں، ان تمام قسم کے اموال میں جو کہ نیت تجارت سے نہ رکھے گئے ہوں ان سب کے اندر زکات فرض نہیں ہوتی، وہ ان سب کی زکات معاف ہے۔ شریعت مطہرہ میں ابتدائی طور پر یہ 3 قسمیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ شرط ثمنیت یہ ہے سونے چاندی کے اندر، اور پھر ایک ہے سمن جو خلقتاً سمن ہے، اور ایک ہے جو اصطلاحی طور پر ہے۔ خلقتاً سونا ہے، چاندی ہے، اور اصطلاحی طور پر یہ ہمارا روپیہ ہے، ہر ملک کی کرنسی ہے، یہ نوٹ، اس میں خلقتاً ثمنیت نہیں، سونے چاندی میں خلقتاً ہے، اور اس میں ہر ملک کے قانون کے مطابق اور اصطلاح اور عرف کے مطابق یا اس کے بعد پرائز بانڈ اس طرح کی صورتیں مختلف آ گئی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ ان کا ایک نصاب ابھی ہم بیان کریں گے، وہ نصاب جس کے پاس موجود ہوگا ان اتنی مقدار میں ایسا مال موجود ہوگا تو اس پر زکات دینا لازم ہو جائے گی۔ سامان تجارت کا کسی طرح کا ہو اس میں اور کوئی چیز بھی پیش نظر نہیں رکھی جائے گی، جو بھی کسی نے خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدا، اپنے استعمال کے لیے نہیں تجارت کے لیے خریدا، خواہ وہ کوئی گاڑی ہو، خواہ وہ کوئی پلاٹ ہو، خواہ وہ کوئی مشین ہو، کوئی چیز بھی جس کو بنیت تجارت خریدا گیا ہے وہ اگر نصاب تک اس کی قیمت پہنچ جائے گی تو اس میں بھی زکات دینا لازم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر کا سامان ہے، فرنیچر ہے، مختلف قسم کی چیزیں جو اس کی ضرورت سے زائد بھی ہیں لیکن اس نے بطور تجارت ان کو نہیں رکھا ہوا، وہ ویسے گھر میں موجود ہے اگرچہ وہ کئی لاکھ کا فرنیچر ہے، تو ایسی تمام چیزوں پر زکات نہیں ہوگی۔ وہ برتن جو گھر میں بہت سے پڑے ہوئے ہیں اور بہت سے کپڑے اس کے سوٹ اس کی ضرورت سے زائد ہے، مگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس نے بنیت تجارت نہیں خریدی اور ان کو استعمال کے لیے خریدا تھا، اگرچہ کبھی استعمال کا موقع بنتا ہے کبھی نہیں بنتا، تو ایسی تمام چیزوں کے اندر زکات نہیں۔ زکات صرف سونا میں ہے، چاندی میں ہے، اور ان کے قائم مقام جو نوٹ اور کرنسی ہے، اس کے بعد سامان تجارت ہے، اور سامان تجارت کے بعد وہ مویشی ان میں سے بکری، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ یہ جو کہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہوں، اپنے اپنے نصاب کے مطابق ان میں زکات دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ لفظ زکات اس پر نہیں بولا جاتا لیکن وہ بھی ایک مالی حق ہے، معدنیات پر
اگر کسی کی زمین کے اندر کوئی پرانا جاہلیت کے زمانے کا ذخیرہ دفن تھا اور وہ نکل آیا ہے تو اس میں بھی اس پر خمس دینا لازم ہے. اور ایسے ہی کوئی اس کی زمین میں کان نکل آئی ہے کسی چیز کی تو پھر بھی اس کے لحاظ سے خمس ہوگا. اور اس کے علاوہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر دیا جائے گا. یہ بھی ایک مالی فریضہ ہے. لیکن اس وقت ہمارا موضوع لفظ زکوٰۃ کے لحاظ سے یہ ان اقسام پر خاص طور پر بند رہے گا کہ جو مالی طور پر ہم عرف میں بھی جن کا حق دیتے ہوئے اس پر لفظ زکوٰۃ کا اطلاق کرتے ہیں. سونا چاندی کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصاب بیان کیا تو وہ سونے کا نصاب 20 مسقال ہے اور چاندی کا نصاب 200 درم ہے. 20 مسقال 7.5 تولے بنتا ہے اور 200 درم چاندی 52.5 تولے بنتی ہے. اور اگر گرام کے لحاظ سے دیکھیں تو 7.5 تولے جو ہے وہ بنتا ہے 80 گرام 80.479 گرام اور چاندی جو ہے وہ گراموں کے لحاظ سے 612.35 گرام. یہ وزن ہے گراموں کے لحاظ سے. اور ویسے جو رائج ہے ہمارے ہاں تولے کے لحاظ سے تو سونے میں 7.5 تولے اور چاندی میں 52.5 تولے یہ شرعی نصاب ہے. اب اس میں جو معیار بنایا گیا جس نصاب کو مالدار ہونے کے لحاظ سے وہ چاندی کا نصاب ہے فقراء کے بھلے کے لیے. اور یہ شریعت مطہرہ کا ہر دور میں قانون رہا ہے کہ وہ نصاب لیا جائے گا جو جلد بن جائے. اگر آج ہم سونے کا نصاب لاگو کریں تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا سامانیہ تجارت ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں. تو اس سے بہت سا فقراء کا حق جو ہے وہ مارا جائے گا. تو اس واسطے شریعت نے جو نصاب جلد بنتا ہو وہ لیا ہے اور وہ نصاب چاندی کا نصاب ہے. اب اس کو توجہ سے سننا اور یہ نصاب سمجھنا اور اس کے لحاظ سے پھر اپنی مالی حیثیت کو پرکھنا یہ بڑا لازم ہے. عمومی طور پر بہت سے لوگ نماز کا اہتمام کر جاتے ہیں اور اچھی بات ہے مگر زکوٰۃ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ بار بار قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے تو دونوں کی فرضیت ایک جیسی ہے. تو یہ ہمیں اپنا نصاب جو ہے اس کے لحاظ سے اپنے مال کو چیک کر کے سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ضرور دینی ہوگی ورنہ فرضیت کے لحاظ سے بندہ عدم ادائیگی کی وجہ سے مجرم قرار پائے گا. تو اس شخص کو شرعی طور پر غنی اور مالدار کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس سال کے اول اور آخر میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت موجود تھی. 52.5 تولے چاندی خود تھی یا اس کی قیمت کے برابر پیسے تھے یا اتنا سامان تجارت تھا. اس شخص کو شریعت کی زبان کے اندر غنی کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے ریٹ کے لحاظ سے 8,663 روپے بنتی ہے. تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس اپنے ضروریات اصلیہ سے زائد سال کے آغاز میں 8,663 روپے تھے، اگرچہ سال گزرنے کے درمیان یہ کم بھی ہو گئے اور ہو سکتا ہے سارے ختم بھی ہو گئے، لیکن سال مکمل ہونے سے پہلے پھر 8,663 روپے اس کے پاس اگر آ چکے ہیں تو اس شخص پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرے گا. پورا سال اس کے پاس اتنی رقم کا ہونا یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی اس کے پاس اتنی پیسے اتنے بچے ہوئے موجود ہوں. صرف آغاز میں اور اختتام پر اگر یہ صورتحال ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ غنی ہے، شریعت کی زبان میں وہ مالدار ہے اور اس پر جو اب اس کے پاس رقم ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ شروع میں وہ 8,500 اس کے پاس تھی، سال کے آخر میں اب 20,000 ہو گئی ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ زکوٰۃ وہ صرف 8,500 کی دے. نہیں،
جب شروع میں وہ صاحب زکات نصاب تھا، سال کے آخر میں اب جتنی بڑھ جائے گی سب میں سے 40واں حصہ دیا جائے گا. اگر اب 1 لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا 2 لاکھ ہو گئی ہے تو اس کا، یہ حولان حول کا معنی ہے کہ اس چونکہ جب سال شروع ہوا تو صاحب نصاب تھا، اب اس کے لحاظ سے اس کو پورا سال ہی مالدار سمجھا جائے گا، اور سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی رقم اس کی ضروریات سے زائد ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گی. ایسے ہی جس شخص کے پاس سامان تجارت اتنا ہے، 8,663 روپے کا سودا اس کی دکان میں ہے، اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے خرچے سے زائد ہے، اس کے بچوں کے کپڑے اور فیسیں اور اس طرح کی چیزوں سے وہ چیز اس کی قیمت زائد تھی، اور پھر آگے سال گزرتا رہا، اگرچہ سال میں اپ ڈاؤن کا معاملہ بھی جاری رہا، لیکن سال کے آخر میں جب پھر اتنی رقم اس کے پاس ہے کم از کم تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے گی، اس کے وہ سامان تجارت میں یا اس کی چاندی میں یا اس کے پیسوں کے اندر. اور اگر اس کے پاس سونا نصاب کے مطابق نہیں، اس سے کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 4 تولے ہے، 3 تولے ہے، 6 تولے ہے. لیکن اگر کچھ بھی چاندی اس کے پاس ہے تو پھر سونے کو چاندی شمار کیا جائے گا. اس کے پاس اگر 1 تولہ چاندی ہے اور 4 تولے سونا ہے، اگرچہ سونا اب 7.5 تولے ہوتا تو زکوٰۃ لازم آتی، لیکن چاندی تھوڑی سی بھی سونے کو چاندی بنا لیتی ہے، تو 1 تولہ چاندی کی وجہ سے بھی اس کو وہ 4 تولے سونا جو مثال کے طور پر ہے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں تو چاندی جو ہے وہ 52.5 تولے آ سکتی ہے. تو اب 1 تولہ پہلا اور باقی وہ سونے کی شکل میں جو چاندی ہے سب کو شمار کر کے نصاب بنا دیا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس چاندی نہیں تو پھر سونا جب اپنی پوری نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ مشترکہ معاملہ ہے پیسے کا، سامان تجارت کا اور چاندی کا. جس وقت یہ نصاب ہے اور یہ معیار ہے، اس کو سامنے رکھ کے کسی بندے نے اپنے معاملے کو چیک کرنا ہے کہ کیا مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. اتنے پیسے اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد تھے تو وہ بندہ مالدار ہے، اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. باقی یہ جو سال کا میں ذکر کر رہا ہوں تو شریعت میں کوئی ایسا مہینہ یا نہیں کہ جس کو زکوٰۃ کے لحاظ سے وقت بنایا گیا ہو کہ اگر اس میں زکوٰۃ دی جائے تو ادا ہوتی ہے یا آگے پیچھے ہو تو قضا ہو جاتی ہے. شریعت کے لحاظ سے ایسی کوئی تعین نہیں. انسان خود اپنا ایک وقت معین کر سکتا ہے کہ اس نے رمضان کو معیار بنایا ہوا ہے کہ اس سال رمضان میں دیتا ہوں اور آئندہ سال بھی رمضان کی 4 تاریخ کو 5 تاریخ کو دوں گا. یہ مطلب ہے سال سے کہ اس نے جو خود ایک معیار بنا رکھا ہے اس تاریخ کو اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود تھے، اگرچہ سال کے دوران اس سے کم بھی ہو گئے، پھر جب وہ تاریخ آئی تو اتنے پیسے ہی موجود تھے یا اس سے زائد تھے، تو جتنے اس کے پاس موجود ہوں گے زائد کی شکل میں بھی سب میں سے اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا. اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کو ہم فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کے عنوان سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کو صحت ادائے زکوٰۃ کی شرط بنا سکتے ہیں. تو فرضیت زکوٰۃ کے لحاظ سے 10 شرائط ہیں. یہ 10 شرائط بندے میں جو دینے والا ہے اس میں اور اس کے مال میں 10 شرائط موجود ہوں گی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ایسی کچھ شرائط اس بندے کے لیے ہے جس کو دینی ہے، وہ پائی جائیں گی اس میں تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، ورنہ اس پر حرام ہے کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے. اور ایسے ہی مال کے لحاظ سے بھی شرائط ہیں جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. تو فرضیت زکوٰۃ کے لحاظ سے سب سے پہلی شرط مزکی کے لیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہوگا، سب سے پہلی شرط ہے حریت، کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. تو اس لحاظ سے آج کوئی الجھن نہیں، چونکہ وہ غلام جس کو شرعی طور پر عبد کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف احکام ہیں، آج وہ موجود نہیں. آج اللہ کے فضل سے سارے آزاد ہی آزاد ہیں، اور اس شرط کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس میں اب یہ شرط موجود نہ ہو. دوسرے نمبر پر ہے اسلام، مومن ہونا. کافر پر زکوٰۃ نہیں، اس واسطے کہ وہ سب سے پہلے اس سے تقاضا کلمہ کا ہے کہ وہ کلمہ اسلام پڑھے.
اس کے بعد کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت ہوگی. اب نماز کافر پہ فرض نہیں، اس پر اسلام لانا فرض ہے. وہ پہلے اسلام لائے گا اور پھر وہ نماز کا مکلف ہوگا. ایسے ہی زکوٰۃ جو ہے پہلے بندہ کلمہ گو ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جب وہ نصاب کو پہنچ جائے گا. تیسرے نمبر پر ہے بالغ ہونا. اگر کوئی شخص بچہ ہے، کوئی صبی ہے، تو اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں. ہوتا ہے جس طرح کے بچوں کی بھی بڑی بڑی جاگیریں ہو سکتی ہیں اور چھوٹی عمر میں ان کے سپرد کر دی جاتی ہے یا ورثے میں ان کو مل جاتی ہے، تو سبھی کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. جب بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عاقل ہو. مجنون کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں. ایک شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اگرچہ کروڑ پتی ہو، اس کے پیسے میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. مجنون پر زکوٰۃ نہیں. عاقل ہوگا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کے بعد ہے کہ اس مال کے اندر شرائط ہوں کہ وہ زکوٰۃ کے وجوب والا مال ہو. جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا، وہ مختلف اقسام سونے چاندی کے لحاظ سے، سامان تجارت کے لحاظ سے. تو گھر کا جو فرنیچر ہے اب وہ بھی مال تو ہے لیکن اس میں زکوٰۃ کے وجوب والی شرط موجود نہیں. اور ایسے ہی انسان کے کئی سوٹ ہیں، حالانکہ حاجت کے لیے تو شریعت کے لحاظ سے 2 سوٹ کافی ہیں، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ حاجت سے تو زائد ہے، مگر اس کو نصاب زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا مالدار بنانے کے لحاظ سے. ابھی مستحق کے لحاظ سے ان کو بھی شمار کیا جائے گا، ابھی بعد میں اس کا بیان ہوگا. زکوٰۃ جس پر واجب ہو رہی ہے، اس کے مال میں گھر کی زائد چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں مگر ان کو تجارت کی نیت سے نہیں خریدا گیا تو ان کو نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. گھر کے سارے برتن، فرنیچر، مختلف قسم کی چیزیں جو زائد ہے ضرورت سے، ان کو شامل کر کے زکوٰۃ کا نصاب بنا کے بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں کی جائے گی. لیکن فقیر ہونے کے لیے ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کا بھی بعد میں ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد چھٹی شرط یہ ہے کہ مال نصاب تک پہنچ جائے. تھوڑا ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، نصاب کے مطابق ہوگا جو ابھی بیان کیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے یا خود اتنی چاندی موجود ہو یا اتنا سامان تجارت ہو تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ 7ویں شرط کہ ملک تام ہو. اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز تو ہے مگر اس پہ ملک مکمل نہیں، من وجہ ملکیت ہے، ناقص ملک ہے، تو اس پر بھی اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. زکوٰۃ جس کے ملک میں ہے اس پر اس کی ہوگی. اس کے بعد ہے کہ اس مال پہ سال گزر چکا ہو. اب سال گزرنے کا مطلب جو بھی میں نے بیان کر دیا کہ آغاز میں وہ صاحب نصاب ہو، سال جو اس نے اپنا معین کر رکھا ہے اس کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو. اگرچہ اب 1 مہینہ پہلے کچھ نئی رقم شامل ہو گئی ہے لیکن جب وہ صاحب نصاب آغاز میں تھا تو سمجھا جائے گا کہ اس پر بھی سال گزر چکا ہے. جو چند دن پہلے اس کی رقم، اس میں کے مزید اس کو منافع ہوا یا آمدنی ہوئی تو اب مجموع کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وہ رقم قرض سے پاک ہو. یعنی ایک شخص نے، اس کے پاس 10,000 روپیہ ضرورت سے زائد تو ہے، سال کے آغاز میں بھی تھا، اختتام پر بھی ہے، لیکن اس نے 15,000 قرض دینا ہے. تو اب اگرچہ اس کے پاس مال پایا گیا مگر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس واسطے کہ پہلے قرض کو دیکھا جائے گا. قرض سے زائد جو بچے گا وہ نصاب بنایا جائے گا، اور اگر قرض سے زائد نہیں بچتا تو پھر وہ نصاب شمار نہیں ہوگا. اب جس نے 15,000 قرض دینا ہے اور 10,000 اس کے پاس موجود ہے، 8,666 روپے اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو شرعی طور پر غنی نہیں کہا جائے گا اور اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تب زکوٰۃ لازم ہوگی کہ جب وہ مال جو نصاب کے مطابق ہے وہ قرض سے پاک ہو اور بندے پر قرض اس سے زائد موجود نہ ہو. اس صورت میں مزید کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے. قرض سے مراد یہ ہے کہ وہ جہت عباد کے لحاظ سے ہو، بندوں کے لحاظ سے ہو. اگرچہ وہ حقوق اللہ میں سے ہے لیکن جہت عباد کے لحاظ سے جو قرض ہے وہ تو زکوٰۃ سے ماننے ہوگا.
اور جو جہت عباد کے لحاظ سے قرض نہیں وہ ماننے نہیں ہوگا. اس کو ذرا توجہ سے سمجھیں. اب ایک شخص جو ہے اس نے کسی بندے کے پیسے دینے ہیں تو یہ تو اس پر سمجھیں گے ہم کہ مقروض ہے لہذا زکوٰۃ لازم نہیں ہے. لیکن ایک شخص شریعت کا مقروض ہے, حج فرض تھا اس نے ابھی تک کیا نہیں, اس نے کوئی نظر مانی تھی وہ ادا نہیں کی, اس نے کوئی کفارہ دینا تھا وہ ابھی اس کے ذمہ قرض رہتا ہے, اور یہ پیسے جو اس کے پاس اکٹھے ہوئے یہ اتنے تو حج میں خرچ ہو سکتے ہیں, تو یہ جو قرض ہے اس کو قرض نہیں سمجھا جائے گا. اس نے جو حج میں تاخیر کی ہوئی ہے اور اب اس پر حج قرض ہے اس کے ذمہ کہ حج کرے, یا کوئی نظر ایسی اس نے مانی ہوئی ہے جو اس نے ادا نہیں کی, تو اب اس کے پاس جو پیسہ اکٹھا ہو گیا ہم کہیں کہ چونکہ اس نے ابھی تو حج بھی کرنا ہے لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, تو یہ بات درست نہیں. اس میں یہ قرض جو شرعی طور پر اس پر ہے حج کی ادائیگی والا اس طرح کا یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے مانے نہیں ہوگا, لیکن جو عباد کے لحاظ سے قرض ہے وہ مانے ہو جائے گا. اور اگرچہ اس میں وہ من وجہ اللہ بھی ہو, مثال کے طور پر زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے لیکن ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے تو پہلے وہ پیسہ اس کا سمجھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کے لیے ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بچتا ہے تو پھر اگلے سال کا نصاب بنے گا. تو یہ بھی چونکہ زکوٰۃ آگے خرچ بندوں پر ہوگی تو اس کو بھی بندوں کا ہی حق سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بندوں کے لحاظ سے قرض ہے, جو زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ ابھی باقی ہے یہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے, اور اس کے علاوہ جو کسی کا اس نے ویسے ہی دینا ہو وہ بھی بندوں کے لحاظ سے قرض ہے. ان کو ماننے سمجھا جائے گا کہ ایسے قرض کی موجودگی میں نصاب نہیں بنے گا, اس سے زائد ہوگا تو نصاب بنے گا. لیکن جو قرض اس طرح کا ہے کہ اس نے ابھی حج کرنا ہے تو یہ قرض شرعی طور پر وجوب زکوٰۃ کو نہیں روکے گا, اس کے ہوتے ہوئے بھی اس بندے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جائے گی. اس سلسلہ میں آج ایک بات بہت سے لوگوں نے اس سے شرک کو ناجائز استعمال کر رکھا ہے. وہ 10 کروڑ کی فیکٹری کا مالک ہے لیکن زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا, کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں. 10 کروڑ کی فیکٹری لگائی اور اس نے 20 کروڑ مزید قرض لے لیا, ساری زندگی اسی طرح ہی گزار رہا ہے. اتنا بڑا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی پھر مقروض بھی رہتا ہے اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ تب دوں, اب میرے پاس 1 کروڑ سرمایہ تو ہے مگر میں نے 2 کروڑ قرض دینا ہے تو مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. تو یہ ایک ناجائز استعمال ہوگا ایسی شک کا. اصل قرض کو بھی دیکھنا ہے کہ اس نے قرض لیا کس شوق میں ہے, کیا حاجت اصلی تھی اس کی, کوئی مجبوری تھی کہ اس کے لیے اس نے قرض لیا اور اب اس قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے. تو یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ محض اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بندہ ساری عمر زکوٰۃ سے فرار اختیار نہ کرے, اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور ایسے قرض سے بچنا چاہیے, اور ایسے قرض سے بچ کر وہ اپنے مال کی ضرور زکوٰۃ ادا کرے. اور خواہ اتنے بڑے پیسے کے باوجود بھی ساری عمر ڈیفالٹر ہی قرار پایا رہے اور حکومت کی طرف سے بھی اور فقیروں کی طرف سے بھی, تو یہ کوئی اچھا اور مستحسن طریقہ نہیں ہوگا. تو قرض والی شک میں بھی یہ پیش نظر رکھا جائے کہ وہ قرض جو اس نے ادا کرنا ہے وہ کس مجبوری کے تحت اس کو لینا پڑا تھا, کیا واقعی اس وقت شرعی طور پر اس کی مجبوری تھی کہ جب اس نے وہ قرض لیا, تو ایسی صورت کے اندر جو قرض ہوگا اس قرض کو منہا کیا جائے گا, اس سے زائد خالی رقم اگر بچے گی تو اس پر زکوٰۃ دینا اگر نصاب کو پہنچے گی تو لازم ہوگا. اس کے بعد 10ویں شرط یہ ہے وجوب زکوٰۃ کے لحاظ سے کہ وہ پیسہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو. حاجت اصلیہ سے زائد پیسہ ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی, اگر زائد نہیں ہے تو پھر نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس سال کے آغاز میں 10,000 روپیہ تو ہے مگر اسی سے اس نے بال بچے کو نفقہ بھی دینا ہے اور اس کے لیے اس نے آلات حرب کو بھی خریدنا ہے, یا جس شعبے میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا کوئی اوزار اس نے خریدنا ہے, یا اس نے اپنی سواری گزارے کے مطابق خریدنی ہے, یا اس نے اپنا مکان بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاجات اصلیہ میں سے ہیں. تو ان سے جو چیز زائد ہوگی اس کو وہ شمار کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے جب وہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی. حاجات اصلیہ میں بھی شرعی طور پر اس کو یہ توازن رکھنا پڑے گا کہ حاجت اصلیہ ہے کتنی,
اب اس کا گزارا اگر 2 مرلے کے مکان میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ ساری زندگی پیسے اکٹھا کرتا رہے کہ میں 1 ایکڑ کی کوٹھی بنانا چاہتا ہوں اور ابھی مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی چونکہ میرا مکان نہیں ہے، تو یہ صورتحال بھی درست نہیں ہوگی۔ اس میں بھی اس کو تناسب کے لحاظ سے جو موزونیت ہے وہ اپنی حاجت کو بھی دیکھے، اپنے اخراجات کو دیکھتا ہوا اس کے لحاظ سے وہ اپنے حصے کو استعمال کرے۔ تو یہ 10 شرائط ہیں فرضیت زکوٰۃ کے لحاظ سے، جب یہ پائی جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 شرطیں ہیں صحت ادا کے لحاظ سے۔ ادائیگی کے لیے 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا تو حقیقتاً یا حکماً، کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ادائیگی کے ساتھ نیت مقارن ہو، یا حقیقی طور پر یا حکمی طور پر۔ حقیقی طور پر یہ ہے کہ جب پیسے آپ نے فقیر کو پکڑائے اس وقت آپ نیت حاضر ہے ذہن میں، لفظوں میں بولنا تو کوئی ضروری نہیں، ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ یہ پیسے میں زکوٰۃ کے دے رہا ہوں۔ یہ ہے کہ ادائیگی کے ساتھ نیت حقیقتاً مقارن ہے، ملی ہوئی ہے، یا حقیقتاً نہ ہو تو کم از کم حکماً ضرور ہو۔ حکماً یہ ہے کہ جب آپ نے حساب کیا تو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا، علیحدہ کر دیا دوسرے مال سے، اور اس وقت یہ نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ۔ اب وہاں سے اٹھا کے دیتے وقت اگرچہ نیت زکوٰۃ نہ بھی ہو پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس واسطے کہ اس میں حکماً نیت جو ہے وہ موجود ہے کہ اس کو جب علیحدہ کر کے رکھا گیا اس میں زکوٰۃ کی نیت تھی، آگے ادائیگی کے وقت اگرچہ ہو یا نہ ہو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس شرط میں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب نیت زکوٰۃ سے پیسہ جدا کیا اور ابھی فقیر کو نہیں دیا تھا کہ وہ چوری ہو گیا، تو اب یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ نئے سرے سے اس کو ادا کرنا پڑے گی۔ وہ پیسہ ضائع ہو گیا، جل گیا، چوری ہو گیا، ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس نے نیت سے جدا کر کے رکھا ہوا تھا، اب حکماً وہاں پر نیت پائی گئی، وہ جب دیتا ہے اگرچہ اس وقت کہیں خیال اور تھا اور اٹھا کے پیسے فقیر کو پکڑا رہا تھا انہی میں سے، تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ایسے ہی اس نے کسی شخص کو وکیل بنایا تھا تو اس کو پیسے دیے کہ جاؤ میری طرف سے تم جا کے زکوٰۃ دے آؤ۔ اب اگرچہ فقیر کو جب وہ وکیل دے رہا ہے اس وقت اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دے رہا ہے یا کہاں ہے، تو اب یہ بھی حکماً مقارنت ہے کہ جب اس نے وکیل کو وہ پیسے دیے، وکیل سے مراد یہ ہمارے عرف کا وکیل نہیں کہ وہ ضرور بیرسٹر ہی ہو یا وکیل ہو، ہر وہ بندہ کہ جس کو آپ نے یہ سپرد کر دیا کہ تم زکوٰۃ دے آؤ میری، وہ وکیل ہے آپ کا، تو اس کو دیتے وقت آپ نے جو نیت کی تو یہ نیت معتبر ہے۔ اب آگے حکماً اس کی تنفیذ اس مال کے ساتھ ہو جائے گی۔ اس معاملے کے اندر یہ شرعی پہلو بھی بڑا حساس ہے آج کے حالات کے لحاظ سے کہ بینک جس وقت مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت جو ہمارے ہاں ہے اس وقت اس بینک کے کسی شخص کو کسی بندے نے نہ تو اپنی طرف سے وکیل بنایا اور نہ ہی وہ اصیل ہے۔ اصیل اس لیے نہیں کہ پیسہ اس کا نہیں، پیسہ کسی اور کا ہے، اور وکیل اس لیے نہیں کہ اس کو کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم جاؤ میری زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے اجازت کے بغیر خود جو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو اس کو شرعی طور پر زکوٰۃ نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک اپنا فنڈ کاٹ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لازم ہے ابھی اس مالک پر کہ خود وہ اس کو ادا کرے، اور پھر ادائیگی بھی تملیک کے لحاظ سے کہ آگے جس کو دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے، یا کوئی ایسا وہ نگران یا وکیل ہو کہ جو آگے قبول کر رہا ہے اور اس کو خرچ کرے گا ان غربا کے لحاظ سے اس کی بھی خاص شرائط ہیں، ورنہ ہر ہسپتال میں اور ادھر ادھر جو زکوٰۃ دینا یہ رائگاں ہو جائے گا۔ اس میں بھی اس پہلو کو پیش نظر رکھنا لازم ہے، ایک تو خود زکوٰۃ دے رہا ہو یا وکیل سے دلوا رہا ہو اپنی طرف سے کسی کو معین کر کے، اور آگے جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے کسی ہاسپٹل کا جو نگران ہے یا کسی دینی مدرسہ کا یا اور کسی چیز کا جو سماج کی مختلف چیزیں ہیں، وہ باقاعدہ لازم ہے اس پر کہ وہ سب کچھ لے کے کسی فقیر کو دے، اور اس کے بعد اگر فقیر کی طرف سے ادائیگی ہوگی تو پھر وہ آگے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف شکوں کے اندر تعمیرات کے لیے یا مختلف تنخواہوں میں یا مختلف صورتوں کے اندر، ورنہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اس بندے پر جس نے ادا کی وہ زکوٰۃ پھر بھی برقرار رہے گی، ادائیگی اس پر مزید
اور نئے پیسے سے لازم ہو جائے گی۔ دوسری بات جو تھی اس میں نیت کے ساتھ وہی تملیک ہے کہ مالک بنایا جائے گا کسی کو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی، نیت بھی ہو اور آگے تملیک بھی ہو۔ سبھی کو، بچے کو، جو بھی قریب البلوغ بھی نہیں ہے، مجنون کو اگر ایسا پیسہ دیا گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ تملیک والا وصف جو ہے وہ پورا نہیں پایا گیا۔ اس کے بعد کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ ہم صرف اصول ایک بیان کر رہے ہیں۔ آپ خود اس سے آگے سینکڑوں مسائل خود اخذ کر سکتے ہیں اگر ان باتوں کو بحیثیت اصول آپ یاد کر لیں۔ تو مصارف کا قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ صدقات کس کے لیے؟ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، اور جو اکٹھا کرنے والے ہیں اس کو، اور وہ کہ جو نو مسلم ہوئے ہیں ان کی تالیف قلبی کے لیے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اس کے بعد جو مقروض ہے شرعی مجبوری کی بنیاد پر اس کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ جو غازی ہے اور مجاہد ہے، وابن السبیل جو کہ مسافر ہے اور اپنے گھر سے بہت دور تھا اور محتاج ہو گیا، تو ان سب کے لیے یہ 8 مصارف زکوٰۃ کے قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے آج تالیف قلوب والا جو ہے، چونکہ اسلام کے عروج کے بعد اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ایسے نو مسلموں کی یعنی بطور مصرف کے زکوٰۃ کی ان کو پیسہ دیا جائے، ویسے تعاون کیا جائے گا تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ ذمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، جو غیر مسلم ہمارے ملک میں بحیثیت ذمی ہو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں، اس واسطے کہ یہ حقوق مالی میں اللہ نے جس معنویت کی بنیاد پہ اس کو رکھا ہے، ذمی کے اندر وہ تقاضے نہیں پائے جاتے، اور بالخصوص آج ہمارے ملک میں تو کوئی ذمی نام کی چیز ہی نہیں۔ یہ لوگ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں یہ ذمی نہیں، یہ تو ہم پہ حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو دیگر صدقات میں اگرچہ گنجائش تھی کہ ذمی کو دیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال کے لحاظ سے جو شرعی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، ان کو کسی طرح کا کوئی فنڈ ایسا نہیں دینا چاہیے۔ ہر وقت ہمارے خلاف اور اسلام کے خلاف شرپسندی میں مصروف رہتے ہیں، اور بالخصوص NGOs کا اعلی کار بن کے ہمارے ملک کے امن و آشتی کو بھی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہر وقت شجر اسلام کو کاٹنے کے لیے معاذ اللہ آریاں چلا رہے ہیں۔ چلاتے ہوئے ایسے لوگ ذمی نہیں ہوتے۔ ذمی جو ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایک تو ہر جگہ اس کا فرق واضح ہو، اس کو علیحدہ کپڑے پہنائے جائیں، اور گلی میں چلتا ہوا بھی پتا چلے کہ یہ غیر مسلم ہے اور ذمی ہے، اور پھر وہ کسی طرح بھی اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور ان میں سے کسی چیز کے خلاف کبھی بھی اس نے کوئی پراپوگنڈا نہ کیا ہو۔ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ بھی اسلام کے خلاف آواز کھولے گا اس کو حربی قرار دیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ایک بار بھی توہین کرے گا تو واجب القتل ہو جائے گا، اس کا کسی طرح کا کوئی ذمی ہونے والی اس کی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر سب سے زیادہ جو گفتگو کا ہمارا اس وقت مستحق موضوع ہے مصرف کے لحاظ سے، وہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون ہے۔ عرف عام میں ہر شخص ہی زکوٰۃ لینے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ مل جائے، اور زکوٰۃ لوگ دے بھی دیتے ہیں، اور اس میں بھی تحقیق نہیں کرتے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں کیا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ جس طرح وہاں پر نماز پڑھتے وقت یہ ضروری تھا کہ یہ دیکھیں کیا زہر کا ٹائم بھی شروع ہوا ہے یا نہیں، کہ ویسے میں سجدہ کر رہا ہوں، اب وقت شروع نہ ہو اور وہ سجدہ کر رہا ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کو۔ ایسے ہی اگر جو زکوٰۃ جس کو دینا چاہتا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہی نہیں، اور یہ اس کے بارے میں اس کو کھوج ہی نہیں لگاتا اور دیکھتا ہی نہیں، تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، ہو سکتا ہے اس کا سارا دیا ہوا رائے گاہ چلا جائے۔ تو یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ شرعی طور پر فقیر اور مسکین کس کو کہا گیا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، شرعی طور پر وہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے اگرچہ صحیح البدن ہو، تندرست ہو، لیکن اس کے پاس گھر میں ضرورت اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز بھی موجود نہیں،
یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود نہیں، وہ شرعی طور پر زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ اب اس میں ایک شخص کی ضروریات اصلیہ ہیں 2 سوٹ، اور گھر کے جتنے فرد اتنی چارپائیاں، اتنے گلاس اور اتنے برتن۔ اس سے زائد جس فقیر کے گھر میں برتنوں کے کچھ سیٹ پڑے ہیں، یا اس کے گھر میں ضرورت سے زائد کوئی موٹر سائیکل ہے، کوئی فریج ہے ضرورت سے زائد، چارپائیاں ضرورت سے زائد ہے، فرنیچر ضرورت سے زائد ہے، کپڑے ضرورت سے زائد ہیں، ان ساری چیزوں کا ریٹ لگایا جائے گا، ان ساری چیزوں کو شمار کیا جائے گا۔ اگر اس کے گھر میں اس کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں ان کی قیمت 8,666 روپے بنتی ہے تو اس شخص پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ شرعی طور پر فقیر نہیں۔ اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کہ وہ آگے اپنی زکوٰۃ نکال کے کسی کو دے، فرضیت میں یہ گھر کی زائد چیزیں شمار نہیں ہوگی، لیکن فقیر بننے کے لیے ان کو شمار کیا جائے گا۔ اس کے گھر میں ضرورت سے زائد جو گھڑی ہے، ضرورت سے زائد جو برتن ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد کوئی مشین پڑی ہے، ضرورت سے زائد کوئی چیز گھر میں موجود ہے کہ ان سب کو ملا کے قیمت لگائی جائے تو 8,663 روپے آج کے ریٹ کے لحاظ سے چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت بنتی ہو تو اس کو شریعت فقیر نہیں کہتی، وہ مسکین نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لے گا تو خود جہنمی بنے گا کہ اس نے غیروں کا حق مارا ہے، اور دینے والا اگر اس نے تدبر ہی نہیں کیا تو اس کو بھی خسارہ ہوگا۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ اب یہ پوری زندگی کسی کا گھر دیکھنے میں ہی بسر کرے اور اس کی کھوج لگاتا رہے، لیکن مناسب سی کوشش تو کرے، کچھ نہ کچھ کسی محلے والے سے پوچھ لے اور کچھ اس کے بارے میں جاننے کے بعد کہ یہ واقعی مستحق زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں، تو جس وقت وہ مستحق زکوٰۃ پایا جائے گا کہ اس کے پاس اگرچہ اس کے رہنے کا گھر موجود ہے لیکن ضروریات اصلیہ سے زائد، ہمارے گھروں میں آج سینکڑوں چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، اگر کسی فقیر کے گھر میں کپڑے ہی شمار کر لو، بستر جو گرمی سردی کے اس کے افراد کے اور چند مہمانوں کے علاوہ زائد ہیں وہ شمار کر لو، گھڑیاں دیکھ لو، اس کے علاوہ برتن مختلف دیکھ لو، تو ایسی چیزیں وہ بنائیں گے تو 8,500 تک پہنچ جائیں گی۔ تو بہت کم ہے کہ جو بندہ شرعی طور پر مستحق زکوٰۃ ہو، تو یہ بات بھی پیش نظر ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو تلاش کر کے اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، اور ایسے ہی بندہ نہ اپنے اصول کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنے فروع کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، اپنے دادا جی کو بھی نہیں دے سکتا، پردادا کو بھی نہیں دے سکتا، اوپر جہاں تک چلے جاؤ، اور نیچے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتا، پوتے کو بھی نہیں دے سکتا، پڑپوتے کو بھی نہیں دے سکتا۔ ان اصول اور فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا وہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی عورت اپنے خامند کو نہیں دے سکتی، خامند اپنی عورت کو نہیں دے سکتا، لیکن اس کے علاوہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جائے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا ہے کہ پہلے اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ تو اس سلسلہ میں بندے کا بھائی اگر فقیر ہے، بہن فقیرہ ہے، باقی مستحق ہے تو یہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی خالہ کو دے سکتا ہے، خالو کو دے سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اصول فروع کے لحاظ سے دینا ناجائز ہے، لیکن دائیں بائیں جو ساتھ رشتہ داریاں بن رہی ہیں اگر وہ شخص باقی مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ بلکہ اس سلسلہ میں حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی لذی الرحم اثنتان، کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مسکین کو دو گے تو ایک زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ فقیر رشتہ دار بھی ہے تمہارا تو پھر ڈبل زکوٰۃ ہے، پھر تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا، ایک صلہ رحمی والا اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی والا۔ تو اس واسطے یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو پھر یہ انسان سرخرو ہو جائے گا، مال ایک بوجھ ہے، ایک کثفت ہے، اس کے اندر بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر انسان کا مال ناجائز جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا اور وہ فتنوں میں اور مختلف بیماریوں میں مصیبتوں میں نہیں پھنستا، اور قیامت کے دن بھی اس کو خالق کائنات جل جلالہ یہ اعزاز دے گا کہ دوسری طرف تو
جو لوگوں نے زکات نہیں دی ان کی یہ وعید بیان کر دی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ خالق کائنات فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن قیامت کا کہ جس دن اس سونے کو چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرمائے گا گرم کر کے اس کا وہ سونا چاندی اس کے ماتھے پہ لگایا جائے گا، اس پہ پہلو پہ داغ دیے جائیں گے اور پیٹھوں پہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم بچا کے رکھتے تھے، اب چکھو اس کا ذائقہ جو تم خزانہ کرتے تھے۔ اتنی ہلاکتیں ہوں گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بڑے بڑے سانپ کے جبڑے ہوں گے اور وہ گنجا سانپ اس کو ڈسے گا اور پھر کہے گا آنا مالوں کا وانا کنزوں کا، میں ہوں تیرا سونا اور میں ہوں تیری چاندی اور میں ہوں تیرا پیسہ جو تو کے زکات سے بچا کے رکھتا تھا۔ اب پیارا مال جب اتنی تکلیف دے گا تو اس وقت بندے کے درد کی حیثیت کیا ہوگی؟ آج ہمیں اس فرضیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مال کا ضرور حق ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔